بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفریہ کلمات کے تعلق سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ اگر بندہ کفریہ کلمات کے تعلق سے علم حاصل نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے ایسے کلمات بک دے جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج کفریہ کلمات کتاب سے کچھ اہم مسائل جو بطور تلخیص خلاصے کے طور پر یہاں پیش کیے گئے ہیں انہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، ملخص از کفریہ کلمات یعنی کفریہ کلمات سے تلخیص کیے ہوئے مسائل، خلاصے کے طور پر نکالے ہوئے مسائل۔ اس طرف سوال ہے اور ادھر حکم ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، کسی سے التزامی کفر کا صدور ہوا تو کیا حکم ہوگا؟ اجماعاً کفر ہوگا، سب کے نزدیک کفر ہوگا۔ کفر التزامی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فقہا اور متکلمین سب اسے کفر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی سے لزومی کفر کا صدور ہوا تو بعینہ ہی کفر نہیں مگر منجر بکفر یعنی کفر کا راستہ ہے، اور فقہاء کرام کے نزدیک تو کفر ہے، متکلمین کے نزدیک گمراہی ہے، کفر کا راستہ ہے۔ اب کفر التزامی کیا ہے، کفر لزومی کیا ہے، اس سب کے لیے آپ کفریہ کلمات کتاب کا مطالعہ کریں۔ اگر کسی نے بے خیالی میں کفر بک دیا تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ قائل کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ بے خیالی میں بک دیا، یہ کلمہ تو کفر ہوگا مگر کہنے والے پر حکم کفر عائد نہیں کریں گے۔ نابالغ مگر سمجھدار بچہ کفر بکے، بچہ بالغ نہیں ہوا مگر سمجھدار ہے، ایسا بچہ اگر کفر بک دے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ مرتد ہو جائے گا، چاہے بالغ ہو نہ ہو۔ اگر سمجھدار ہے، سمجھدار ہونے کے باوجود اس نے کفریہ کلمات بک دیا، کفریہ کلمہ بک دیا تو پھر وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا۔ قطعی کافر کے کفر میں شک کرنے والا، ایسا کافر جو جس کے کافر ہونے پر یقین ہو، تو قطعی کافر کے کفر میں شک کرنا کہ ہو سکتا ہے کافر نہ ہو، اس میں شک کرنا کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ قطعی کافر کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یہ کہنا کیسا؟ یہ بھی کفر ہے، اس میں اللہ کے انکار کا پہلو ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے۔ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، کہنا کیسا؟ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اس سے وہ اشارہ ملتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ خدا، جزا اور سزا کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جزا یعنی بدلہ، کوئی بھی عمل کرے چاہے نیک کرے یا بد کرے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ سزا یعنی وہی برے کام کا سزا ملے گا، اس کا انکار کرے تو بندہ، انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ عز و جل کا جسم ماننا کفر ہے، اور جہاں قرآن پاک میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو جسمانیت پر دلالت کرتے ہیں وہاں تعویل کرنا ضروری ہے۔ ید یا وجہ وغیرہ جو بھی استعمال ہوئے ہیں وہاں تعویل کرنا ضروری ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، کیونکہ جسم فانی ہے، اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ نبی کی ادنا سی بھی گستاخی کرنے والا کافر و مرتد ہے، نبی کی چھوٹی سی بھی گستاخی کرے تو بھی کافر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چرواہا کہنا کیسا؟ کہنے والا توبہ و تجدید ایمان کرے، یعنی پھر سے ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانا جاتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے نبی پاک کو چرواہا کہنا کہے گا تو توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ موئے مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کیسا؟ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کرے تو کفر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے، اس وجہ سے اگر وہ موئے مبارک کی گستاخی کرتا ہے تو کفر ہے۔
نبی پاک کے موئے مبارک کی گستاخی کفر ہے، تو جو نبی پاک کی گستاخی کرے، نبی پاک کے علم کی گستاخی کرے تو یقیناً یہ بھی کفر ہے۔ قدوس شریف کی گستاخی کرنا کیسا؟ اس حیثیت سے کرنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند ہے تو کفر ہے، جانتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند ہے اور نبی پاک کو پسند ہے، اس لیے اس کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ اور ہمارے بعض بزرگوں نے تو فرمایا، ان کے سامنے اگر کہا گیا کہ مجھے کدو پسند نہیں تو انہوں نے فرمایا جلدی توبہ کر ورنہ تیرا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا، تیرا سر اڑا دوں گا۔ امام مالک وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کدو کو ناپسند کہتا تو آپ جلال میں آ جاتے۔ یہ کہنا کیا تمہارے نبی کو گالی دوں، یہ بھی کفر ہے۔ کسی نبی کو گالی دوں کہنا، دیا نہیں، بس اتنا کہنا کہ گالی دوں، یہ بھی کفر ہے۔ دو قسم کے تھے، دو طرح کے تھے۔